جب جواب دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ میرے جواب دینے کو آقا علیہ السلام نے ناگوار محسوس فرمایا۔ پوچھا یا رسول اللہ کچھ خطا ہوئی مجھ سے، کیا ماجرا؟ آپ چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، جب تک وہ شخص تمہیں گالیاں دے رہا تھا، یعنی برا بھلا کہہ رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، اور تم خاموش تھے، یعنی اپنا دفاع خود نہیں کر رہے تھے، اپنی مدد خود نہیں کر رہے تھے، تو دیکھا میں ہنس رہا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا، وہ تمہارا جواب دے رہے تھے، اور میں فرشتوں کے جواب سن سن کر ہنستا تھا۔ جب تم نے جواب ایک بات کا دیا، اللہ پاک نے فرمایا اب یہ خود کفیل ہو گیا، اب اپنی مدد اور اپنا دفاع خود کرنے لگ گیا، تم واپس آ جاؤ۔ تو میں دکھی ہو کے گھر چلا گیا۔ اللہ کا ولی اگر اپنا دفاع خود کرے تو اللہ دفاع اور مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو اس لیے اللہ کا ولی اپنا دفاع اور مدد نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، لوگ جو چاہیں کریں، رب دفاع بھی کرتا ہے، رب ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان بھی کرتا ہے، مگر ولی دعا گوئی کرتا رہتا ہے۔ ولی ہر ایک کو دعا گوئی دیتا ہے، ہر ایک سے مسکراتا ہے، ولی کسی سے خیز و غضب نہیں کرتا۔ تو جب یہ چار شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب پوری بحث اگر کشف المحجوب کی پڑھیں تو میں نے جو خلاصتاً آپ کو چار نکات بیان کیے، ولی کے معنی کے باب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ان چاروں معنی کی تفسیر بیان کی ہے۔ میں نے خلاصہ کشف المحجوب کے بیان کر دے دیا، سمجھیں آپ؟ پھر ولی کس کو کہتے ہیں، اس پر اکابر ائمہ ولایت نے، بڑے بڑے اولیاء نے اس کے اوپر تعریفات کی۔ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی شیخ ہیں، اور کشف المحجوب میں جا بجا حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العظیم انہیں استاذ قشیری لکھتے ہیں۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی صاحب الطبقات، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ولی کی تعریف میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام نصر آبازی سے سنا، یعنی یہ کل اولیاء اللہ اور اکابر صوفیاء اور اولیاء کا طریق ہر ایک نے اس قول کو روایت کیا۔ پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اب بڑی توجہ سے سر سے پاؤں تک جسم کو کان بنا لیں اور دماغ بھی بنا لیں، کان بھی اور دونوں چیزیں۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ فرمایا لیس للاولیاء سوال، اولیاء وہ ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی سوال نہ کریں۔ بولیے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو کسی سے کوئی سوال نہ کریں۔ ابھی ہم آگے آئیں گے، ولایت کے جب ان تمام معنی کو دیکھتے ہیں تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں آسمان پر بلکہ عرش پر سب سے اونچے ستارے بن کے چمکتے نظر آتے ہیں۔ ولی اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی سے کسی چیز کا طالب اور حاجت مند نہیں ہوتا۔ میں نے بات کہی نا، جو امریکہ کا حوالہ دیا کہ جو کسی کے پیچھے نہیں ہو، مارا نہیں پھرتا، وہ صرف اللہ کے لیے پھرتا ہے۔ اور فرمایا انما هو الذبول والخمول، ولایت کیا ہے؟ اپنی ذات سے فنا ہو جانا، اس کو ولایت کہتے ہیں، کہ اللہ اسے جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے۔ امام ابو القاسم القشیری نے پھر امام ابو علی الجوزجانی سے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہ، فمن الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق، تولى اللہ سیاستہ فتوالت علیہ انوار التولی، لم یکن لہ عن نفسہ اخبار ولا مع غیر اللہ قرار۔ فرمایا ولی کون؟ فرمایا جو اپنی حال اور اپنی جان سے فنا ہو جائے اور مشاہدہ حق میں اس کو بقا نصیب ہو جائے، یعنی اپنے معاملات کا خود حاکم اور متصرف بولیے نہیں ہوتا۔ توکل اور تفویض کے مقام کے اس درجے پر جب وہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملات سے علی طریق توکل، علی طریق رضا، علی طریق تفویض فنا ہو جاتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو فنا کر دیتا ہے، کسی سے کوئی دشمنی، اب کوئی چغلی نہیں کرے گا وہ کسی کی، چغلی اپنے نفس کی
انسٹیگیشن ہے، شکایت نفس کی اشتعال انگیزی ہے، ایک دوسرے کے موضوع بحث بنانا، ایک دوسرے پر تبصرے کرنا، تنقید کرنا، کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کے اوپر گفتگو کرنا، نقد و جرح کرنا، یہ سارا کام یہ صوفیاء کا اور اولیاء کا نہیں ہے، یہ نفس اور شیطان کا کام ہے۔ جب ولی اپنے حال سے فانی ہو گیا تو اسے اب کسی پر کوئی تبصرہ اپنی جان کے لیے وہ نہیں کرے گا، وہ ٹو نہیں لگائے گا، تجسس نہیں کرے گا، اللہ کے مشاہدہ میں، اس کے امر میں، اس کی رضا میں باقی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا پھر اس حال میں تولی اللہ سیاستہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کی نگرانی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس طرح اللہ اس کے امور کی نگرانی اپنے ذمے لیتا ہے کہ اسے اپنے احوال کی اسے خبر نہیں رہتی، اور اللہ کے سوا غیر کے ساتھ اسے قرار نہیں رہتا، کسی اور جگہ قرار نہیں پاتا۔ اس کی طبیعت پنجرے میں بند پرندے کی طرح تڑپتی ہے، اس کی روح، جب تک اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ بنے۔ پھر امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ القشیریہ میں بیان کیا، اور اس کو پھر امام ابو طبقات السلمی میں امام ابو عبد الرحمن السلمی نے، اور امام ابو نصر السراج نے کتاب اللمع میں، تمام کتب میں شیخ امام شہاب الدین سہروردی نے، سب نے بیان کیا۔ فرمایا ولی کی علامتیں 3 ہیں۔ پوچھا گیا ولی کی کیا علامت ہے؟ بولیے ولی کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا علامت الولی ثلاثۃ، اولیاء اور ولی کی علامتیں 3 ہیں، شغلہ باللہ، بولیے، فرارہ الی اللہ، وہمہ للہ، جس کا قلب و باطن، جس کی روح، جس کا ارادہ، جس کا خیال، جس کی توجہ، جس کی محبت، جس کا دھیان ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول رہے۔ ولی اللہ کے سوا اس کا دل، اس کا ذہن، اس کا قلب کسی اور سے مشغول نہیں ہوتا، ما سوی اللہ۔ جب کسی سے مشغول نہیں تو غیبت کس کی کرے گا؟ مخالفت کس کی کرے گا اپنے نفس کے لیے؟ مسابقت، مقابلہ بازی کس سے ہوگی؟ وہ اتنا بڑھ گیا، میں اور اتنا بڑھ جاؤں، اس نے یہ فلاں فلاں حلقے میں مرید بنا لیے، میں اور بڑھ کے آگے مرید بنا لوں، اس نے اتنی لمبی چوڑی جائیدادیں بنا لی، میں اور زیادہ بنا لوں، یہ کر لیا، اتنے بڑے بنا لیے، مرکز میں اور بنا لوں۔ مسابقت نہیں کرے گا، وہ مشغول نہیں ہوتا اپنے نفس سے، اپنے دھیان کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ سوائے اللہ کے۔ نہ کسی پر تہمت لگائے گا، نہ الزام تراشی کرے گا، نہ ذاتی نفرت کرے گا، نہ عجب ہوگا، نہ کبر ہوگا، نہ نخوت ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ دنیا کا حرص ہوگا، نہ طمع ہوگا، نہ مال و دولت کی جمع کے لیے باغ دوڑ ہوگی۔ وہ مشغول نہیں ہوگا ما سوی اللہ کے ساتھ، اس کا شغل ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔ فرارہ الی اللہ، اس کا دل زہد عن دنیا سے ایسا مالا مال ہوتا ہے کہ دل ہر شے سے بھاگ کر اللہ کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ سوائے اللہ کے تعلق میں اسے سکون نہیں ملتا، اللہ کے انس کے سوا اسے قرار نہیں ملتا، اللہ کے وصال کے سوا اسے اطمینان نہیں ملتا۔ وہمہ للہ، اور اس کا فکر و خیال اور ارادہ و ہمت ہر وقت خالصتاً اللہ کے لیے رہتی ہے۔ یہ جب 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، وہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفی اور ولی کی تعریف میں آپ فرماتے ہیں بندے اگر یہ مقام چاہتا ہے اللہ کی دوستی اور ولایت کا، صفائے قلب، تو کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ تصوف میں صفا میں اعلیٰ درجہ اور ولایت یہ ہے کہ کن مع اللہ بلا خلق، اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ مخلوق درمیان میں نہ رہے، وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ نفس درمیان میں نہ رہے۔ اللہ کے معاملے سے اگر مخلوق درمیان میں نکل جائے اور مخلوق کے ساتھ معاملے میں نفس نکل جائے، میں نکل جائے، بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے معاملے میں آپ نے کسی پر احسان کیا اور مخلوق نکل گئی، اب جب احسان کیا تو اللہ کے لیے کیا،
بھلے وہ احسان کے باوجود آپ کو گالی دے، آپ کی طبیعت پہ ملال نہیں آئے گا.